السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے پیر کی صبح دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے استغاثہ پراسیکیوٹرز کو اپنے گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت میں دونوں ملزمان کے خلاف پیش کیے گئے چالان کے مطابق اس مقدمے میں استغاثہ کے 28 گواہان کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ان گواہان میں سابق سیکریٹری خارجہ سہیل احمد، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید، سابق وزیر اعظم اور اس مقدمے کے مرکزی ملزم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور سابق سیکریٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر بھی شامل ہیں۔ دیگر گواہان میں وزارت خارجہ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور کابینہ ڈویژن کے حاضر سروس افسران شامل ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران اس مقدمے کے چالان کی نقول فراہم کی گئی تھیں اور آج عدالت کی طرف سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ وکیل استغاثہ راجہ رضوان عباسی کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی گواہان کی فہرست متعلقہ جج کے سٹاف کو فراہم کر دیں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ چالان میں جن گواہوں کے نام دیے گئے ہیں ان سب کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، بلکہ یہ استغاثہ کا استحقاق ہے کہ وہ ان گواہوں میں سے جس کو چاہے پیش کرے اور جس کو چاہے گواہی کے لیے عدالت میں طلب نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد استغاثہ کی جانب سے یہ کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد گواہوں کے بیانات کو قلم بند کروایا جائے تاکہ ملزمان کے وکلاء ان پر جرا کر سکیں اور اس مقدمے کا جلد از جلد فیصلہ ہو جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کارروائی اب کیسے آگے بڑھے گی؟ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم نے مختلف گواہوں کے بیانات اور پیش کیے گئے ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سیکریٹ ایکٹ 1923 کی دفعہ 5 اور 9 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا ٹیم میں شامل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ استغاثہ کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد گواہان کے بیانات کو ریکارڈ کروا کر اس مقدمے کا فوری فیصلہ کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب استغاثہ کی جانب سے گواہوں کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے گا تو وکیل صفائی ان گواہان پر جرا کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ قانون میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ وکیل صفائی کتنی دیر تک استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے گواہ پر جرا کر سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتے کہ وکیل صفائی یعنی ملزمان کے وکلاء اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کریں گے یا نہیں۔ فوجداری مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل افتخار شیروانی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس مقدمے میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے اور ان گواہان پر جرا کا عمل مکمل ہونے کے بعد عدالت ملزمان کا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ کرے گی۔ افتخار شیروانی کے مطابق جس میں اس وقت تک پیش کی گئی شہادتوں کے بارے میں ملزمان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت ملزمان کو یہ آپشن بھی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا دفاع میں کوئی گواہ یا کوئی دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد فریقین دلائل دیں گے جس کے بعد عدالت ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ افتخار شیروانی کا مزید کہنا ہے کہ اس ضمن میں کوئی باضابطہ قواعد تو نہیں ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ عدالتی کارروائی مکمل ہوگی، کیونکہ عدالتی کارروائی کے مکمل ہونے کا دارومدار ججز، فریقین کے وکلاء اور گواہوں کی دستیابی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں پر چند کیسز کا فیصلہ جلد از جلد کیا گیا جبکہ کئی کیس برسوں لٹکتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکے گا۔